رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ لوگوں نے ٹاسک فورس قائم کر دی ہے کہ جو شرپسند عناصر اسلام آباد آئے تھے ان کو ٹریس کیا جائے گا, ان پہ مقدمات بنائے جائیں گے, ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے. لیکن ابھی ہم نے شیخ وقاص اکرم صاحب سے بات کی, انہوں نے تو عدم اعتماد کیا, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وکٹم ہیں, ہمارے لوگوں کو اس میں شہید کیا گیا ہے, لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا جواب دے بجائے اس کے کہ ٹاسک فورس بنائے ہمارے خلاف. دیکھیں, یہ جو اسلام آباد پہ ایک چڑھائی کی گئی ہے, حملہ کیا گیا ہے مسلح جتھے کے ذریعے سے, اور یہ تقریباً کوئی 15-20 ہزار لوگ, جن میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلح تھی. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے تھے, اور راستے میں ان کو جس جگہ پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں نے روکا, وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی, لوگوں کو زخمی کیا, شہید کیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈی چوک تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. تو مسلح ہو کے جو ہے وہ اس کیپٹل سٹی کے اوپر حملہ آور ہونا اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر فائرنگ کرنا, تو کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ تو وہ لوگ جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں, جو وہاں موقع سے بمیں ان کے ہتھیار جو ہے وہ اریسٹ ہوئے ہیں, تو ان کی جو پروسیکیوشن ہے, انویسٹیگیشن ہے, پھر اس کے بعد ٹرائل ہے. تو اس مقصد کے لیے ایک ٹاسک فورس کا قیام وزیر اعظم صاحب نے عمل میں لائے ہیں, تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ سارے جو ہیں ٹائم لائن کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل ہو, اور جن لوگوں نے جو جرم کیا اس کے مطابق ان کو سزا. ہم نے شیخ وقاص اکرم سے پوچھا, وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ نہیں لے کر آئے تھے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. اور ہم نے ان سے پوچھا جو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, انہوں نے کہا اس کا ہمارے اس جو احتجاج ہے اس سے تعلق نہیں تھا. تو وہ تو یہ ڈینائی کر رہے ہیں, اور جو اس دن جو آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اسلحہ ٹیبل پہ تو بہت زیادہ تھا, کس طرح سے کر رہے ہیں, لیکن فوٹیجز اور آپ نہیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے سوابی سے جو ہے یہ کراؤڈ چلا ہے, تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ یہ لوگ مسلح نہیں تھے, اسلحہ ان کے پاس تھا, ٹیئر گیس ان کے پاس تھی. تو پھر یہ ان کا اور مقصد کیا تھا یہاں پہ, یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے, اور پھر یہ کیا کہتے رہے ہیں, وہ ان کی تقاریر, کفن باندھنا, جنازے کی تلقین کر کے آنا, یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ اور ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران کلیم خان ہے, کو اپنے لیڈر کو چھڑوائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اسے یہاں پہ وہ بند تھا ڈی چوک میں, کہ یہاں پہ آگے اس کو چھڑوانا تھا انہوں نے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے, پہلے تو اموات کے حوالے سے ان کے مسلح ہو کے مختلف رہنما مختلف اعداد و شمار دے رہے تھے, لیکن آج شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12 اموات اب تک کنفرم ہوئی ہیں, قوائف بھی ہمارے پاس موجود ہیں, وہ اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کوئی گولی نہیں چلی, کوئی اموات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ جی پہلے دن انہوں نے کہا 20, پھر اس کے بعد یہ 100 پہ چلے گئے, پھر 278 پہ چلے گئے, پھر آخری فگر ان کا 315 تھا. تو اب جو ہے یہ آ گئے ہیں 12 کے اوپر. تو اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اس بات میں کس حد تک, لیکن یہ ویریفائی کیا جائے گا. دیکھیں وہاں پہ جب یہ جو ڈی چوک کا ایریا ہے, وہاں پہ 2 بجے سے لے کے رات کوئی 10-11 بجے تک وہاں پہ جس قسم کا ماحول رہا ہے, جس قسم کی وائلنس ہوئی ہے, ان کے لوگ جو ہے وہ فائرنگ کرتے رہے ہیں, اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ربڑ بلٹ جو ہے وہ فائر ہوتے ہیں, ٹیئر گیس. آپ دیکھیں ٹیئر گیس کا جو شیل ہے یا ربر بلٹ ہے, وہ بھی انسان کو کسی جسم کے نازک حصے پہ لگے یا سر پہ لگے تو اس سے بھی جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کا جو پولی کلینک کی انیشل رپورٹ آئی تھی, اس پہ تو ہمارے وہ اسے اٹھا کے گھر لے گیا ہے. ہمارے رپورٹرز بھی گئے, اور اس وقت پولی کلینک میں جو ایمرجنسی میں جب آپ اندراج کرتے ہیں کوئی پیشنٹ آتا ہے, تو وہاں پہ تو یہ تھا کہ 28 لوگ ہیں, ان کو بلٹ وونڈز ہیں, 2 کی اس میں اموات ہوئی ہیں. بی بی سی, گارڈین, اس جیسے جو لوکل نہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے جو بڑے کیئرفل ہوتے ہیں اموات رپورٹ کرتے ہوئے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے. لیکن آپ لوگ انکار نہیں, 28 کے 71 لوگ نہیں, یہاں سے کوئی تقریباً 71 لوگ تو لا انفورسنگ ایجنسیز کے گئے ہیں زخمی ہو کے ہاسپٹل میں. جی یعنی اگر 28 گئے ہیں پولی کلینک میں, تو 71 لوگ جو ہیں یہ تقریباً کوئی
کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے اس حوالے سے۔ 2 درجن لوگ جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے رانا صاحب کہ ایک طرف تحریک اگر انصاف وہاں پہ 28 لوگ گئے ہیں تو تحریک انصاف ایک طرف تو ایگزیجوریٹ کر رہی تھی نمبرز کو، آج وہ کہہ رہے ہیں 12 ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ لوگوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتانا چاہیے نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے، حکومت اپنا موقف نہیں دے گی ٹھیک طریقے سے، تو پھر تو یہ اسپیکولیشن ہوتی رہے گی۔ اسپیکولیشن ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتائیں نا کہ اس آپریشن میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، کیونکہ حکومت کا جو ورژن ہے اس پہ تو کوئی یقین نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں اس بارے میں جو ہے وہ ہم اس ساری چیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ایک آدمی زخمی ہوا ہے، وہ ربڑ بلٹ سے ہوا ہے، آنسو گیس کے شیل سے ہوا ہے، اسے جو ہے وہ گولی لگی ہے، کس طرف سے لگی ہے، کس نے جو ہے وہ اس کے اوپر فائر کیا ہے۔ اب اس کے جو ساتھی تھے یا اس کے جو لوگ ساتھ تھے وہ اسے اٹھا کے لے گئے ہیں گھر۔ اب اگر وہ زخمی ہے ابھی تک تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے علاج کروا رہے ہیں، اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا جنازہ ہو گیا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ویریفائی ہونے کے بعد، اور یہ 2-3 دن سے زیادہ تو اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا، تو ویریفائی ہونے کے بعد جو ہے یہ جو بھی فگر سامنے آئے گا بالکل اسے جو ہے وہ اس پہ شفاف میڈیا تحقیقات کے کی ضرورت سامنے، ہے۔ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔